تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو انبیاء علیہ السلام میں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا اسم گرامی ہم سنتے ہیں بار بار. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ، ان کا ذکر پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست جو ہے ہم کلامی کرتے ہیں، بات چیت فرماتے ہیں. اسی لیے خطاب بھی جو دیا ہے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے بات چیت کرنے والے. اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ. تو مختلف انبیاء علیہ السلام کو مختلف جو ہے ٹائٹل اور ان کے ساتھ میں خطابات لگائے گئے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ تمنا کر رہے ہیں اور یہ درخواست کر رہے ہیں، الہ العالمین میری عمر اتنی لمبی ہو کہ جو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان کا امتی بن جاؤں. قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور ہم سب کو اللہ نے ایسا محبوب نبی عطا فرمایا ہے. اللہ کرے کہ ان کی عظمت اور ان کی اہمیت اور ان کی رسالت اور ان کی کتاب اور ان کی نبوت اور ان کی شریعت، اس کو اگر ہر مسلمان مرد عورت جوان بوڑھا بچہ سمجھ جائے تو پھر ہمیں گھر گھر جا کر جو ہے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے کہ چلو نماز کو. پھر ہر مسلمان مرد ہو یا عورت سب کے سب داعی ہوں گے. جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں مساجد بھری رہتی تھی، آج ہماری مساجدیں خالی ہیں. بلا کر لانا پڑ رہا ہے، بتانا پڑ رہا ہے چلو نماز. تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہ تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اتنی لمبی عمر عطا فرما. حالانکہ خود نبی ہے، مستقل کتاب دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. وہ حیات ہیں، مستقل کتاب دی ہے. انجیل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی. تورات کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام. اور قرآن کریم جو آخری کتاب ہے، اس کے بعد میں کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نہ کوئی نبی آنے والا ہے. خاتم النبیین ہے، مہر لگا گئے ہیں، سیل ہو چکی ہے نبوت. اب کوئی نبی آنے والا ہے، لا نبی بعدی، لا شریعت بعد شریعتی، لا کتاب بعد کتابی. کوئی کتاب بھی آنے والی نہیں. اور ایسی کتاب دے گئے امت کو کہ جس کتاب کے پڑھنے پر، ایک ایک حرف کے پڑھنے پر، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ ایک حرف ہم پڑھیں گے، ابھی ہم نے اس کو سمجھا بھی نہیں اور اس کا مطلب بھی معلوم نہیں ہے، صرف بچہ پڑھ رہا ہے الف 10 نیکیوں کا مالک ہو گیا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، الف حرف و لام حرف و میم حرف. کتنی دیر لگتی ہے؟ تھوڑی دیر کے چند سیکنڈوں میں ہم 30 نیکیوں کے مالک ہو گئے. اب کوئی پوچھتا ہے کہ نیکیاں ہیں کہاں گئی؟ یہ جب دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی تو فوراً وہ عالم برزخ، اس کا نظام جب کھلے گا تو جو انسان اس دنیا میں جیسا کر کر جائے گا تو سارا کیا کرایا اس کے سامنے جو ہے آ جائے گا. اگر اچھا کیا ہوگا
تو سارے دروازے اس کے اچھی زندگی کے ساری فائلیں کھلتی چلی جائیں گی، جس طرح کمپیوٹر میں فائلیں ہوتی ہیں، اور جو کچھ کیا ہے اس دنیا میں اچھا کیا تو اچھا ملے گا، اور برا کیا ہوگا تو برا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ بھر بھی جو نیکی کی ہوگی وہ ہم اسے وہاں پائیں گے، اور خدا نہ خواستہ غلطی سے اگر کوئی بھول سے، ہم انسان ہیں بھائیوں کو، فرشتے تو ہیں نہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے اور گناہ ہو جاتے ہیں، یہ اللہ بھی جانتے ہیں کہ میرے بندوں سے گناہ ہوں گے، اسی لیے تو جگہ جگہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا، دیکھو گنہگار سے اللہ کا خطاب کیسے محبت کا ہو رہا ہے۔ جب ہمارا بچہ کوئی نافرمانی کرتا ہے اور اس سے پہلے ہم اسے بڑے پیار سے محبت سے اس سے بیٹا کر کے بلاتے ہیں، میرے بیٹا یہاں، وہی بیٹا اگر نافرمانی کرتا ہے اور باپ اور ماں کے خلاف کر رہا ہے یا کوئی اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے اور ماں باپ دیندار ہیں، تو پھر اس کو بیٹے سے نہیں پکارتے، پھر تو لہجہ بدلتا ہے، غیظ و غضب کا، غصے کا انداز ہوتا ہے۔ مگر قربان جائیے ہمارے اس خالق و مالک پر جس نے ہم سب کو پیدا کیا، کیسی محبت سے پھر بھی یوں کہیں یا ایھا الذین آمنوا، اب بھی یوں کہہ رہے اے ایمان والو، یعنی فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ ایمان کا خطاب کتنا محبوب خطاب ہے جو ہر مومن مسلمان کو دیا ہوا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم پکی سچی توبہ کر لو، پکی سچی۔ اور دیکھو ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کتنے لوگ کسی کے لیے کام کرتے ہیں اور نوکر جو ہوتا ہے، ملازم جو ہوتا ہے فیکٹری میں، دکان میں، اس سے کوئی نہ کوئی غلطی روزانہ ہوتی ہے۔ گھروں میں اگر کوئی ہمارے یہاں گھروں میں کام کرنے والی ہوتی ہے تو اس سے کبھی پلیٹ ٹوٹ گئی، کبھی اس سے سوس ٹوٹ گیا، کبھی اس سے کپ ٹوٹ گیا، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، آئرن کرتے ہوئے کپڑا جل گیا، تو ہم اس کو وارننگ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب یہ مرتبہ تمہیں معلوم نہیں یہ کتنا قیمتی کھانا پڑتا ہے۔ اس کرنے والی نے یا کرنے والے تو بڑی احتیاط سے کی، کام کر رہا تھا مگر انسان سے غلطی ہو گئی، ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا، تو اس پر کیا کیسی ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے۔ کہا جاتا ہے آئندہ کو اگر یہ غلطی ہوئی تو اب یہ پہلی مرتبہ اس کو جو ہے تنبیہ کی جا رہی ہے، اب دوسری مرتبہ پھر ہو جاتی ہے، اب پھر کہتا ہے جی سر معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ چلو کہتے ہیں کہ بھئی 3 مرتبہ، کہ تیسری مرتبہ جو ہے بس پھر اپنا بولیے بستر کرتے نہیں کرتے ہیں، بات دن کا ہمارا معاملہ ہے۔ اور روزانہ ذات باری تعالیٰ کے کتنے احکامات ہیں جن کو ہم توڑ رہے ہیں۔ کبھی بھیجا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو، جاؤ اس کا کان پکڑو، نافرمانی اور نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہے، اور انسان کہتا ہے مجھے معاف کر دو، اب نہیں کروں گا۔ وہ طے کراتا ہے، لکھواتا ہے، یہ عہد کرو کہ اب تو نہیں کرو گے۔ کبھی ہمارے خالق نے بھی یہ کہا تھا کہ ابھی تو تو نے کل ہی تو توبہ کی تھی، 1 ہفتے پہلے تو کی تھی، پھر کر بیٹھا، اچھا تو نے تو کھیل ہی بنا لیا ہے میرے ساتھ، کبھی کہا۔ اور وہاں پہ یہ ہے کہ تم 1 مرتبہ، ہزاروں گناہ کر کر ہے نہیں، اور 1 مرتبہ تنہائی میں، اور اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ کو جو ہے کھولتے نہیں۔ بندہ جانتا ہے کہ میری حالت کیا ہے، میری رات جو گزری ہے میرے دل دماغ میں، اور میں نے کسی کو گالی بکتی، کسی کو کچھ کہہ دیا، ہر انسان جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میرے اخلاق کیا ہیں، میری عبادت کیا ہے، میں نے کس کو ستائے ہوئے ہیں، یہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے۔
مگر کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی کے عیب کو نہیں فرمایا. وہاں تو یہ ہے کیا فرمایا کہ جو اس دنیا میں کسی کے عیب کو چھپائے گا، پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ وہاں جو ہے ہمارے عیوب کو جو چھپائے. لیکن اس کی تفصیل ہے کہ کسی کو کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھو، یہ نہیں ہے کہ یہ فرما دیا کہ اس کو کچھ مت کہو، نہیں کہا جائے گا، مگر کہنے کا انداز سیکھا جائے گا، اس کو کیسے سمجھانا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، کسی کو اگر کوئی بات سمجھانی ہو، گھر کی بھی سمجھاؤ اور شریعت کی بھی سمجھاؤ، پیار محبت سے سمجھاؤ گے تو امید ہے کہ سمجھے گا. اور ڈنڈا مار کر، لٹ مار کر، گالی دے کر، تھپڑ مار کر اپنا بیٹا ہی تو نہ ہو. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا ہے. ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ آپ نے کیسا برتاؤ کیا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ میں، اور جنہوں نے ستایا ہے ان کے ساتھ میں بھی کیا معاملہ کیا ہے. اسی لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنکم احسنکم خلقا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. یعنی فرمایا کہ عبادت ہے بہت زیادہ. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ فرمایا ایکم اکثر عملا، کہ میرے ہاں جو ہے اس کی مغفرت ہے، وہ میرے زیادہ محبوب ہے کہ بہت زیادہ عبادت کر کر آئے گا. یہ نہیں فرمایا کہ احسنکم، کہ کم کر کر آؤ مگر اچھی. اللہ کہاں کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے. نماز پڑھو، ایسی نماز پڑھو کیسی کہ جیسا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت ایسی کرو کہ جیسے اللہ کو دیکھ. اگر یہ تصور نہیں ہے تو ذات باری تعالیٰ تو ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ ہمارے دل کی دھڑکن کو بھی جان رہا ہے. میں بیٹھا ہوا کیا سوچ رہا ہوں اس کو سب معلوم ہے. آج انسان دیکھو کیمرہ لگا ہوا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں، تو انسان ڈرتا ہے. مالک اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے اور نوکر کام کر رہا ہے، مجال نہیں ہے اس نوکر کی کہ کام کے وقت میں ذرا سا ایک طرف کونے میں بیٹھ جائے. کیوں؟ اس لیے مجھے معلوم ہے کہ میں کیمرہ دیکھ رہا اور میرا باس دیکھ رہا ہے. جو احکام الحاکم دنیا کا بنایا ہوا، پلاسٹک کا بنایا ہوا، اس سے کتنا انسان ڈر رہا ہے. روبوٹ آ گئی، گاڑی چل رہی ہے، اچانک سے اس پر جناب کے سامنے اورنج ہوتی ہے، پھر ریڈ ہوتی ہے اور فوراً بریک لگتا ہے. اس میں کیمرہ ہے، کوئی پولیس والا نہیں ہے وہاں، مگر آپ بریک کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں اس روبوٹ کے پیچھے ایک ملکی قانون ہے. اگر آپ اس کو کراس کر گئے تو فوراً آپ کے پاس جو ہے لیٹر آ جائے گا، جرمانہ آ جائے گا. تو بھی یہی نہیں میرے دوست اور بزرگوں، جب گناہ کا تصور آ جائے تو بس اس ذات باری تعالیٰ کا تصور کر لو. یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ 24 گھنٹے ہر انسان کے ساتھ میں کیمرہ لگے ہوئے. یہ تو فیل ہو جائے گا، اس کا کبھی پاور ختم، کبھی اس کے جناب اسکرین ختم، لیکن ان کی اسکرین کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ ہر وقت 24 گھنٹے انسان کے ساتھ لگے. تو قرآن عرض کر رہا تھا، کیا فرمایا؟ توبوا الی اللہ، میرے بندو. اور یہی فرمایا، اللہ نہیں فرماتے کہ اچھا اب ایک مرتبہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کیا تو پھر جو ہے اب بخشش نہیں ہے، اب مغفرت نہیں ہے. یہ نہیں فرما رہے ہیں. یہ ہے میرے آپ کے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس کا یہ اعلان ہو کہ تم نا امید کیوں ہو رہے ہو، میری رحمت سے نا امید مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا یغفر الذنوب جميعا. جس کی امید دلا رہے ہیں تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں ہمارے رب. کاش کہ ہم اس سے محبت کرنے والے ہو جائیں. آج اتنا خوف ہوتا ہے، مرنے کا خوف ہے.
اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کی تیاری نہیں کی ہم نے، اس لیے خوف ہے۔ اور جو خاصان خدا ہیں جن کا تعلق ہر وقت اللہ کے ذات سے ہوتا ہے، وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، کب بلاوا آئے کب ہم یہاں سے چل رہے ہیں۔ کیوں یہاں پاپڑ بیلے اس دنیا میں نہیں رہتے، وہاں چلو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ نے وہ جنت تیار کی ہوئی ہے۔ تو یہ ایمان کی برکت سے انشاءاللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا امتی بھی بنا دیا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں ان کا امتی بننا چاہتا ہوں، اتنا اونچا مقام ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے، حالانکہ نبی ہیں، کتاب مستقل دی ہوئی ہے، لیکن جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی امتی بن کر ہماری اسی شریعت کی اتباع کریں گے۔ قربان جائیے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو بات یہی سے ہو رہی ہے، مگر جب اپنے محبوب سے بات کرنا چاہتا ہے ذات باری تعالیٰ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اور الی المسجد الاقصی ثم منہ الی السماوات العلی۔ پھر آسمانوں کی سیر کرائی ہے اور مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک سیر، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں پر۔ اب بیچ میں سے سارے حجابات بھی ہٹ گئے، پردے بھی ہٹ گئے، اب محبوب ہے، آمنے سامنے ہے۔ اور پھر ہم کلامی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم۔ قربان جائیے ماشاءاللہ کیسی بات چیت ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور جو دیکھا جو کیا ہے، اس امت کو قیامت تک کے لیے دے گئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معراج کے لیے تشریف لے گئے، اس امت کے لیے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ معراج چھوڑ رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، یہ مومن کی معراج ہے۔ اگر چاہتے ہو اللہ سے ملاقات تو فوراً یہ کہو اللہ اکبر۔ یہ لائن مل گئی جس طرح موبائل میں لائن ملتی ہے، انسان کہیں ہے، ہم اپنے محبوب سے بات کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ڈائل کرتے ہیں، تو یہ مومن کی یہ ڈائل نمبر ہے اللہ اکبر، اور سلام تک یہ جو ہے یہ ہم کلامی ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، وقت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنا آپ کو پہچانو ہم کون ہیں، اور رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کی تیاری ہمیں ابھی سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی بھی قدر دانی کی اور آنے والے ماہ مبارک کی توفیق عطا فرمائے۔